الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم وقال تعالی فی مقام آخر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کسائش والا سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 636۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہارے شرمگاہیں، اور اتارے آسائش کے کپڑے، اور لباس پرہیزگاری کا وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26، معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 532، اور اس کی پوری تفسیر آپ صفحہ نمبر 532 سے 536 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو زندگی گزارنے کی ہر رہنمائی عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ وہ لباس میں، کپڑے پہننے میں کون سا کپڑا استعمال کرے، کیسا کپڑا استعمال کرے، اس کے بدن کو ڈھانکنے والا کپڑا کیسا ہو، اس کی تک رہنمائی قرآن عظیم الشان میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مغفرت اور اپنے فضل کی طرف بلا رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ کام جو بے حیائی پر مبنی ہو، بے حیائی والا ہو، وہ شیطان والا کام ہوگا۔ کپڑے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے تن ڈھانکنے کا کپڑا اتارا ہے۔ تمہیں جو کپڑا دیا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس سے تمہارا جسم ڈھک سکے، اور دوسری وجہ کہ جس سے تم آسائش زیبائش کر سکو، جن چیزوں کو پہن کر تم اپنے جسم کو مزین کر سکو، تم خوبصورت دکھ سکو۔
یہ دو بنیادی وجہ ہیں، اور انہی دو بنیادی وجہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیا لباس زیبتاً فرماتے، پہنتے، تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے ایک ایسا لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنے جسم کو چھپا سکوں اور اپنی زندگی میں جس سے میں مزین ہو سکوں، ایسا لباس اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ دو بنیادی وجہوں کے ساتھ لباس کو دیا گیا ہے اور اسی لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ انسانی جسم پر، طبیعت پر شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ ہوا، جب انسان بنایا گیا، سیدنا آدم علیہ السلام بنائے گئے، تو شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ ہوا وہ کیا تھا؟ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے کپڑے اتروائے۔ تو کپڑے اتارنا یہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ تھا انسان پر، اور اسی حملے کے ساتھ وہ آج بھی اپنے چیلوں چپاٹوں کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے ذریعے اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ انسانی جسم سے کپڑے اتارے جائیں، کم سے کم کیے جائیں، انہیں بے ڈھنگا کیا جائے، تہذیب کے نام پر، فیشن کے نام پر اور چلن کے نام پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کیسا لباس آ گیا ہے۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے مسجد میں لانے کے لیے، اور وہ مسجد میں آ بھی جاتا ہے، وضو سے فارغ ہو کر وہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ کتنا اہم کام اس نے کیا کہ دنیا کے ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر وہ مسجد والے ماحول میں لے کر آیا، اس نے اپنے آپ کو نماز پر آمادہ کیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن ذرا آپ بتائیے کہ اگر اس کا سطر کھلا ہوا ہو، جیسے آج کل چل رہا ہے کہ اس کا جو کپڑا ہے اس سے اس کا سطر نہیں ڈھکتا، مرد کا جو سطر ہے کہ بیمبی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ جسم کا کم سے کم، ایسے تو پورا جسم ہے لیکن کم سے کم اتنا حصہ ڈھکنا فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہی کھلا رہ جائے کیسے نماز ہوگی؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اب تک تو یہ تھا کہ یہ نمازی کو آ نہیں رہا تھا، بڑی محنتوں سے، قربانیوں سے یہ مسجد آنے والا بنا، اب اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ایسا کپڑا اس نے پہن رکھا ہے۔ 2-3 مرتبہ ایسے نگاہوں سے نوجوان خصوصاً گزرے کہ جنہوں نے ایسی جینس پینٹ پہنی ہوئی ہے کہ جو پھٹی ہوئی ہے ان کے گھٹنے سے اوپر کے حصے میں، جیسے آج کل فیشن چل رہا ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنو لیکن وہ پھٹے ہوئے ہیں، ادھڑے ہوئے ہیں، مانڈی سے ایک لائن، اس کے اوپر ایک لائن۔ لازمی بات ہے یہ سطر ڈھکا ہوا نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بندہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسجد آیا، اس نے نماز پڑھی، اپنے آپ کو نمازی اس نے بنایا، لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جو فرض تھا، جو شرط ہے نماز کے صحت مند ہونے کی، نماز کے قبول ہونے کی، وہ شرط ہی یہ گوا بیٹھا۔ ایک صاحب مسجد آئے، چند منٹ ابھی نماز کے لیے باقی ہے، 2-4 منٹ باقی ہے جماعت کھڑی ہونے کے لیے، وہ مسجد آئے، ان کی نشاندہی کی گئی کہ آپ یہ کیسا ٹی شرٹ پہن کر آئے ہیں، کیوں، کیا ہوا؟ اس پر تو چرچ بنا ہوا ہے۔ ارے میں نے غور نہیں کیا، غور سے دیکھا تو واقعی ایک چرچ، اس پر صلیب کا نشان اوپر بنا ہوا، پورا جو سامنے کا حصہ ہے ٹی شرٹ کا اس پہ لمبا چوڑا چرچ بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کی نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، کسی کی طرف رہنمائی کرانا نہیں ہے کہ وہ فلاں ایسے کپڑے پہنتا ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے،
ہمارے جو نوجوان ہیں کیسے ماحول میں ان کی پرورش ہو رہی ہے اور کیسا لباس ان کو پہننے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو زیبدن کر رہے ہیں، اس کو پہن رہے ہیں۔ آپ چرچ جا نہیں سکتے، باطل نے اتنی محنت کی کہ چرچ کو آپ کے جسم پر لا دیا۔ اس صلیب کے ساتھ آپ سجدہ کریں گے، کیا ہوگا؟ کہاں جائے گی آپ کی نماز؟ کیا ہوگا آپ کی عبادتوں کا؟ اور ایک اور بات، انسانی طبیعت پر کپڑوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں ویسے اثرات آئیں گے۔ ایک آدمی اگر چرچ والا ٹی شرٹ پہنے گا تو چرچ کی جو نحوست، جو نفرت، جو کدورت اس کے دل میں ہے کہ یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ اغیار کا کھیل ہے، یہ جو نفرت ہے اس کے دل میں، یہ نفرت کم ہوتی جائے گی۔ ہاں، کیونکہ اس نے اپنے سینے سے، اپنے دل سے اس کو چپکایا ہوا ہے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے جو عمر کی بڑھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور ان کو ایسے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں کہ جس پر لکھا ہوا آئی ایم کریزی، میں پاگل ہوں۔ ایک بچہ جس نے ٹی شرٹ ایسا پہنا ہے، اس پر لکھا ہوا میں پاگل ہوں، وہ اس کو لے کر پھر رہا ہے، کیا اس کی عقل، اس کا دماغ صحیح رہ پائے گا کنٹینیو جب یہ کپڑا وہ پہنے گا؟ لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں وہ پاگل پن کا شکار ہوگا۔ ہاں، کھاؤ پیو کھیلو، یہ ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا انگریزی میں، کہاں سے اس کی طبیعت تعلیم کی طرف مائل ہوگی؟ دنیا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کی طرف مائل ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ باطل بہت محنت کر رہا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرما رہے $1 ملین باطل اس پر خرچ کر رہا ہے کہ کیسے ان سے دینی مزاج کو چھینا جائے، ایمانی مزاج کو چھینا جائے۔ لازمی بات ہے جب ایسے کپڑے وہ پہنے گا تو کہاں سے وہ دیندار بنے گا؟ کہاں سے ایمان کی قوت، ایمان کی رمق اس کی طبیعت میں باقی رہے گی؟ ہاں، اس لیے چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، فکر کریں، ڈھونڈیں ایسے لباس کو کہ جو نہ صرف ہمارے جسم کو ڈھانکنے والا ہو بلکہ شرعی نقطۂ نظر سے، شریعت کی نگاہ سے بھی اچھا ہو۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ صلحاء کا لباس بہترین لباس ہے۔ ہاں، کہ اللہ والوں کا آپ لباس پہنو، کم از کم مسجد آنے کے بعد تو وہ لباس رہے۔ ہاں، یوں تو پوری زندگی صلحاء کے لباس کے ساتھ، اللہ والوں کے لباس کے ساتھ، دینی اور ایمانی مزاج والے لباس کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم ہماری مسجد میں آنا، ہماری نمازیں تو ایسے لباس کے ساتھ ہو کہ جس سے ہماری نمازیں ہو جائے، صحت مند نمازیں ہو جائے۔ ہاں، کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ایسے لباس کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو خصوصاً جو کپڑے پہنا رہے اس کو بہت گہرائی سے، گہرائی سے دیکھنا چاہیے کہ کیسا لباس ہم اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں، کیسا لباس ان کو پہنا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر ٹالنے کی چیز نہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ جو آج کا بچہ ہے وہ کل بڑا ہوگا۔ آج اس کی طبیعت جیسے آپ بنائیں گے ویسے اس کی طبیعت بنے گی، ویسے وہ پروان چڑھے گا، ویسے اس کی پرورش ہوگی، جیسی پرورش ہوگی ویسے پوری زندگی وہ گزارے گا۔ بچپن سے آپ نے دینی مزاج کے ساتھ پرورش کی، اچھا لباس پہنایا، تو اس کی جو پرورش ہوگی، نشوونما ہوگی، وہ بڑا ہوگا تو دینی مزاج اس کے اندر رہے گا۔ اور ابھی سے بچہ بن کہہ کر آپ نے ایسے لباس پہنا دیے جو باطل کے پھیلائے ہوئے ہیں، ہاں، جو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، ایسے لباس اگر آپ پہنائیں گے تو بچے کی طبیعت میں بھی وہی آئے گا اور بڑا ہو کر بھی وہی کرے گا۔ پھر وہ مسجد کے ماحول میں لا کر بھی نہیں آئے گا، ہاں، کیونکہ اس کی طبیعت بچپن سے بن چکی ہے، اس کا مزاج ہاں عیسائی مشنری پر ڈھل چکا ہے۔ باطل طاقتوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اس کے مزاج کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ ہاں، اس لیے غور کریں ہم اپنے بچوں کے لباس میں، اپنے لباس میں، اپنے پہراوے میں، کہ میرے جو میں پہن رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے میری نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، میں مسجد تو آ رہا ہوں، نماز تو پڑھ رہا ہوں، لیکن ہو نہیں رہی۔ ہاں، ہم غور کریں، فکر کریں اور ایسے جملہ کپڑوں کو چھوڑ دیں کہ جس سے ہماری شریعت پر، اسلامی تعلیمات پر حرف آئے، زد آئے،
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ